السلام علیکم دوستوں، آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو وائس آج سے میں ایک سیریز اسٹارٹ کر رہا ہوں۔ ڈیلی ڈان نیوز پیپرز کے جو 3 ایڈیٹوریل آتے ہیں اس کو کی پوائنٹ اکارڈنگ ٹو دا سی ایس ایس پرسپیکٹو اور پی ایم ایس پرسپیکٹو حساب سے اس کو انشاءاللہ کور کرتے چلیں گے، اور تاکہ اور دوسرے کرنٹ افیئرس کے جو ایونٹس ہوتے ہیں میجر، جیسے پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو میوچول ڈیفینس ایگریمنٹ سسٹم ہوا ہے، تو اس ایسے ایونٹس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا الگ لیکچر میں۔ تو آپ ہمارے ساتھ جڑی رہیے تاکہ آپ سب کو اس چیز سے فائدہ ہو۔ تو چلیے ابھی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو۔ ہمارے پاس ٹرمپین، آپ سب کو پتا ہوگا کہ پہلا جو ایڈیٹوریل ہے وہ ٹرمپین ٹریڈ ہے۔ تو ٹرمپ یو ایس کا پریزیڈنٹ ہے، سب کو پتا ہے کہ یو این میں اب گیدرنگ ہوئی ہے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشنز کی اسمبلی میں۔ اس کے کی پوائنٹس ابھی دیکھتے ہیں کہ اس ایڈیٹوریل میں کہا کیا گیا ہے۔ بیسیکلی پرائم منسٹر ہو یا پریزیڈنٹ جو بھی وہاں پر موجود ہو تو وہ وہاں پر اسپیچ کرتا ہے۔ مین یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشنز کی جو اسمبلی تھی اس کا مین پرپس تھا کہ قطر میں انسیڈنٹ یہ کیوں ہوا، اسرائیل نے کیوں اٹیک کیا، اٹ مینس کہ اس نے سوورنٹی کی وائلیشن کی ہے۔ دوسری بات پیلسٹائن کا ایشو، میجر یہی مسئلہ تھا کہ پیلسٹائن کے ایشو کو ریزولو کیا جائے۔ تو وہاں پر یو این میں ابھی ٹرمپ نے جو اسپیچ کی اس کے مین کی پوائنٹس کیا ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں بیسیکلی اس ایڈیٹوریل میں۔ بیسیکلی اس نے کیا کیا ہے، مکسڈ پرفارمنس پیش کی ہے۔ اٹ مینس کہ اس نے پاپولزمس کو بھی دیکھا ہے، پاپولر جو مطلب کہ اس نے انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی کچھ چیزیں کہی اور تھریٹ بھی دیا، خطرہ بھی، اس چیز کی آگاہی بھی دی، اویئرنیس بھی دے دی۔ تو خود کو پاپولر کرنے کے لیے اس نے انٹرٹینمنٹ کی باتیں کی اور اس نے تھریٹ بھی وہاں پر دیا۔ تو یہ ایسی چیزیں ایک مشہور پریزیڈنٹ بول رہا ہے، اٹ مینس کہ وہ انڈر مائننگ دا یو این کریڈیبلٹی، اور بہت دفعہ اس نے انڈر مائن کیا ہے یو این کی کریڈیبلٹی کو۔ کیسے؟ جیسے کہ پیلسٹائن کا ایشو چل رہا ہے، اس پر آپ سب کو پتا ہوگا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی 15 کنٹریز ہوتی ہیں، 5 اس میں ویٹو پاورز والی ہوتی ہیں اور 10 وہاں پر ٹیمپریری ہوتی ہیں۔ ویٹو پاور اگر 14 کنٹریز کہہ رہی ہیں کہ اس ریزولیشنز کو پاس کیا جائے، پیلسٹائن از دا اسٹیٹ کنٹری، نہیں بھائی، اگر ایک نہیں مان رہا ہے اٹ مینس کہ وہ ریزولیشن پاس ہی نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح سے ہی امریکہ نے تقریباً 16 مرتبہ ویٹو پاورز یوز کیا ہے اور پیلسٹائن کو روکا ہے ایز اے اسٹیٹ بننے کے لیے اور ریزولیشنز کو پاس کرنے کے لیے۔ تو خود بخود ٹرمپ کیا کر رہا ہے کہ یو این کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو ختم کر رہا ہے، اس کو انڈرمائن کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہی آپ اس کے دیکھتے ہیں مین اس کے ورڈز کیا تھے۔ تو مین کلیم اس کے یہی تھا، سب سے فرسٹ وہ کہتا ہے کہ یو این جو ہے اس میں ایک کمیشن ہے جو کہ فنڈ پرووائڈ کرتی ہے، جو کہ مائیگرینٹ پیپل ہوتا ہے، اٹ مینس کہ مائیگریشن کرنے والے، اور لوگ کمانے کے لیے برین ڈرین، آپ سب کو پتا ہوگا نا، پاکستان میں آج کل زیادہ چل رہا ہے۔ وہ پیپل اسکلفل پیپل ہوتے ہیں جو کہ بے روزگاری کی وجہ سے یہاں سے کسی اور کنٹریز میں جاتے ہیں کمانے کے لیے، ارننگ کے لیے۔ تو ویسٹرنز کنٹریز میں جاتے ہیں یا یورپینز کنٹریز میں ویسٹرنز کنٹریز میں جاتے ہیں یا مڈل ایسٹ کی طرف جاتے ہیں جہاں پر کمائی ہو۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو یو این ان کو فنڈ پرووائڈ کرتا ہے مائیگرینٹ پیپلز کو، یا کوئی بھی انسیڈنٹ کی وجہ سے وہاں پر جاتے ہیں، اٹ مینس کہ وہ اٹیک آن ویسٹ کی جو کنٹریز ہے اس پر حملہ کر رہا ہے۔ یار یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب کہ ایک کمیشن فنڈ پرووائڈ کر رہی ہے غریبوں کو، آپ کہہ رہے ہو کہ یہ اٹیک ہے ویسٹ پر۔ نیکسٹ وہ دوسرا پوائنٹ یہی کہتا ہے کہ کلائمیٹ چینج، دیکھو نا، بہت ہی سیریس اور گریویسٹ تھریٹ ہے کلائمیٹ چینج۔ ریسنٹلی پاکستان میں بھی آیا ہے، 35 ملین پیپل آر ڈسپلیسڈ فرام دیئر ہوم ڈیو ٹو دا کلائمیٹ چینج۔ ابھی یہ بندہ پریزیڈنٹ ہے سپر پاورز کنٹریز کا، یہ بول رہا ہے کلائمیٹ چینج ایک ڈرامہ ہے بھائی، اٹ مینس کہ ایک اسکیم ہے، یہ کوئی تھریٹ وغیرہ نہیں ہے۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟
کنٹریز کے وہاں پر پیپلز مر رہے ہیں، پیپل ڈسپلیسڈ ہو رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہو کہ یہ اسکیم ہے۔ تھرڈ وہ کیا کہتا ہے، تھرڈ پوائنٹ وہ کہتا ہے کہ ریکگنیشن آف پیلسٹائن۔ آپ کو پتا ہے کہ پیلسٹائنز کو کنٹریز نے مانا ہے، تقریباً ابھی تک 140 کنٹریز ایسے ہیں جن لوگوں نے پیلسٹائن کو ایکسپٹ کیا ہے، اس سے بھی زیادہ۔ ریسنٹلی یو کے نے ایکسپٹ کیا، آسٹریلیا نے ایکسپٹ کیا، آپ کا پرتگال نے ایکسپٹ کیا، فرانس نے ایکسپٹ کیا، آسٹریلیا نے ایکسپٹ کیا۔ ان کنٹریز، ان ویسٹرن کنٹریز نے اس کو کیا جو کہ اسرائیل اور یو ایس اے کے الائز تھے۔ اٹ مینس کہ وہ نیٹو کے بھی ممبر ہیں، اور کچھ ویسٹرن نہیں مان رہے ہیں۔ یو ایس اے خود ہو گیا، جاپان ہو گیا، اور کچھ ویسٹرن کنٹریز ہو گئے جو کہ اس چیز کے اگینسٹ ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ پیلسٹائن کو اسٹیٹ مان رہے ہو، اٹ مینس کہ آپ لوگ یہ کر رہے ہو کہ حماس، اور وہ حماس کو ماننا ہے کہ یہ ایک ٹیررسٹ گروپ ہے۔ ویسٹرن کنٹریز جو کہ اگینسٹ ہیں پیلسٹائنز کے، آپ لوگ مطلب کہ آپ ایک گفٹ دے رہے ہو، ایک ریوارڈ دے رہے ہو حماس کو کہ وہ بہتر کام کر رہے ہیں۔ یار آپ کہہ رہے ہو کہ جو بندے ان کو ایکسپٹ کر رہے ہیں وہ ریوارڈ دے رہے ہیں، اس کو آپ نے مدد کر کے اسرائیل کو آگے کر کے آپ نے 65,000 پیپل کو مروایا ہے، شہید کیا ہے۔ اب بھی یہی باتیں۔ لاسٹ پوائنٹ کہتا ہے کہ یو این از اے پرپوز لیس، اٹ مینس کہ یوز لیس اور ویسٹ لیس، میننگ لیسنیس۔ یو این کو خود آپ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ کوئی ایکشن لینے کے برابر نہیں ہے، کوئی ایکشن، کوئی اسٹیپ لے نہیں رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ یو این ابھی انڈر مائننگ ہو گئی ہے، ویکنیس فیل کر رہی ہے۔ آپ نے ہی اس چیز کو وہ کیا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے، یہی ہے ایڈیٹوریلز کا سلائڈ 2 ہے کہ ٹرمپس نے جو یو این میں اسپیچ کی ہے، میں نے بتایا نا پیلسٹائن ایشو مین ایشو تھا، اس کا سینٹر تھا۔ تو پیلسٹائن اور غزہ آپ کو پتہ ہے غزہ تقریباً ختم ہونے والا ہے، اور اسرائیل نے یہ کلیم کیا ہے کہ جو بھی ویسٹرن سائیڈ والا حصہ ہے، ویسٹ بینک والا، تقریباً ہم آلموسٹ اس کو کیپچر کر لیں گے، اکوپائی کر لیں گے۔ تو وہاں پر امریکہ پریزیڈنٹ، سپر پاورز کنٹریز کے پریزیڈنٹ کا جو مینلی فوکسڈ اونلی آن فریئنگ اسرائیل ہوسٹیج، جو اسرائیل کے قیدی ہیں حماس کے انڈر، کہہ رہا ہے کہ آپ کنٹریز مل کر ان کو چھڑوا دیں۔ آپ جنگ نہیں رکوا رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو کہ ان جو اسرائیل کے ہیں ان کو چھڑوا دو۔ یہ پریزیڈنٹ کے الفاظ ہیں۔ نیکسٹ اس نے بولا کہ بہت سی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیں، ان لوگوں نے یہی چیز کہی ہے کہ پیلسٹائن میں جو ہو رہا ہے وہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اٹ مینس کہ نسل کشی ہو رہی ہے، ہولوکاسٹ ہو رہی ہے، جس طرح کہ ہٹلر نے کیا تھا جیوز کے اگینسٹ۔ تو وہ ٹوٹلی اگنور کیا کہ یہ نسل کشی نہیں ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ نیکسٹ اس نے کہا ہے کہ مسلم اسٹیٹس urges to mandate but lack real leverage۔ مسلم کنٹریز کی جو اسٹیٹس ہیں 57 آلموسٹ، ان سب کنٹریز نے اس چیز پر اسٹریس دیا ہے کہ میڈیٹ کیا جائے، گورنمنٹ قائم کی جائے وہاں پر۔ پیلسٹائن کو اسٹیٹ تسلیم کیا ہے۔ بیسیکلی لیوریج آپ کہہ سکتے ہو کہ ان کا انفلوئنس نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کی باتوں میں وزن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جب تک آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، اٹ مینس کہ آپ کے الفاظ میں وزن نہیں ہے۔ تو یہی سسٹم یہاں پر بھی سین ہو رہا ہے کہ کیونکہ سپر پاورز کنٹریز اتنے ہیں ہی نہیں مسلم اسٹیٹس، تو ان کی الفاظ کو، ان کے ورڈز کو کیا ویلیو دی جائے گی۔ نیکسٹ یو ایس جو اپنی نیٹ ورک کی طرف جا رہا ہے، جس چینل سے جا رہا ہے، اگر وہ اپنا صحیح سسٹم چلائے، جینوسائیڈ کو روکے، تو وہ اسرائیل کو روک سکتا ہے۔ اس کو جو وہ آرمز مطلب کہ اسلحے پرووائڈ کر رہا ہے، اس کو ایڈ دے رہا ہے، اس چیز کو بند کر دے اسرائیل، خود بخود وہ جینوسائیڈ بند کر دے گا۔ صرف واحد کنٹری ہے یو ایس، اگر وہ کرنا چاہے تو اسرائیل بند کر سکتا ہے، ادروائز کوئی بھی وے نہیں ہے اس چیز کو اسٹاپ کرنے کے لیے۔ کور آئیڈیا کی طرف جاتے ہیں، جو کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ مین آئیڈیا۔ یہ جو انسٹیبلٹی آئی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ یو ایس کی پالیسیز، جس کو یو ایس کی پالیسیز نے جو ٹرمپ نے اڈاپٹ کی ہے نا،
اس نے انسٹیبلٹی پیدا کی ہے۔ یہ صرف یو این اور مائیگرینٹ پر بلیم لگانا اٹ از ناٹ اے گڈ تھنگ۔ تو کور آئیڈیا یہی ہے، انسٹیبلٹی جو چیزیں ہوئی ہیں وہ خود اس نے کروائی ہیں۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہمارے پاس آ جاتا ہے سینیٹیشن ورکر کی پوائنٹس، سیکنڈ ایڈیٹوریل ہے، ٹھیک ہے۔ سینیٹیشن ورکر جو کہ ڈرینیج سسٹم کا پانی ہوتا ہے، ویسٹ ڈرنکنگ ہوتی ہے، ویسٹ والا پانی ہوتا ہے، اٹ مینس کہ جو کہ آپ کہہ سکتے ہو ندی نالیوں میں ان کو صاف کرنے والا، گٹر وغیرہ کو سینیٹیشن ورکر یہی ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی ہیومنس رائٹس کی وائلیشنس کی جا رہی ہے۔ پوائنٹ یہی ہے کہ رائزنگ ڈیتھ، مطلب کہ ان کی جو ڈیتھ ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ تقریباً آلموسٹ 12 ورکر سینیٹیشن جو سینیٹیشن کا کام کر رہے تھے وہ مر چکے 2 ویک کے اندر۔ کہاں کہاں پر؟ لاہور ہو گیا آپ کا، کراچی ہو گیا، فیصل آباد ہوگا، کیونکہ ان پانیوں کے ساتھ ٹاکسک گیسز بھی تھی، جو کہ انڈسٹریز سے بھی زیادہ تر یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، ٹاکسک گیسز کی وجہ سے وہ 12 لوگ مارے گئے، وہ بھی بڑے بڑے کنٹریز میں۔ اب دیکھ رہے ہو کراچی بڑا ہے، لاہور دوسرے، تیسرے پر فیصل آباد، وہیں پر زیادہ چیزیں ہوئی ہیں، 12 سینیٹیشن ورکر مر گئے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ یہی آتا ہے کہ میڈیا جو ہے اب بھی سائلنٹ ہے اور سوسائٹی بھی سائلنٹ ہے۔ واہ یار، وہ پیپلز نہیں ہیں جو مر رہے ہیں، ان کی جو ہے بہت ہی کم کوریج کر رہے ہیں کہ ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے۔ کیوں یار؟ وہ انسان نہیں ہے، ان کو سوشل میڈیا پر آپ یہاں کیوں نہیں کر رہے؟ ان کی رائٹس کی وائلیشن کیوں کی جا رہی ہے؟ ان کو کیوں ہیومنس بینگ کی طرح تصور نہیں کیا جا رہا ہے؟ میڈیا یہاں پر خاموش ہے۔ اس سینیٹیشن ورکر کا ایکسپینڈیبل لائفز لکھا ہوا ہے، سوری میں بھول گیا، ٹائٹل اس کا تھا ایکسپینڈیبل۔ ایکسپینڈیبل اس کو کہتے ہیں قربانی دینا۔ فار ایگزامپل کس طرح؟ کسی بھی وار میں جاتے ہیں تو فوجی خود کی قربانی دیتے ہیں، اٹ مینس کہ وہ ایکسپینڈیبل ہیں، وہ قربانی فیل کرتے ہیں۔ ایکسپینڈیبل لائفز، تو ورکر ٹریٹڈ ایز ریپلیسیبل، ڈسپوزیبل بیکاز آف دیئر سوشل کلاس اینڈ جاب۔ ان کی سوشل کلاس کی وجہ سے، ان کی جاب کی وجہ سے اس کو لوئر مینٹلٹی انڈرسٹینڈنگ کرتے ہوئے وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہیومنس بینگ کی طرح ٹریٹ ہی نہیں کرتے ہیں ان ورکر کے ساتھ۔ ڈسپوزیبل کی طرف آپ ایک ایگزامپل لے لیں، جس طرح ڈسپوزل ہم یوز کرتے ہیں، میں اس کو تھوڑا لنک کر رہا ہوں ویسے ہی، بوتل یا وغیرہ پینے کے لیے، تو ڈسپوزل کو ہم پی کر پھر اس کو پھینک دیتے ہیں، تو ان سے بھی کام نکال کر ان کو چھوڑا جاتا ہے کہ وہ کیسے ٹاکسک گیس سے مقابلہ کر رہے ہیں، ان کی وائلیشنز کیسے کی جا رہی ہے، ان کو پینشن دی نہیں جاتی ہے، ان کو جاب مایا کی نہیں جاتی ہے، ان کو آپ فیسلٹیز دیتے نہیں ہو اور پھر ان سے کام ایسے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی کا ہی دوسرا ہے کہ اسٹیٹ، کنٹری، سٹیزن اور رسپانسبلٹی اور مورل میسج کیا ہے بیسیکلی اس کا۔ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ گورنمنٹ مسٹ انشور پروٹیکٹیو اکوپمنٹ۔ پہلی بات تو ان کو اگر وہ نیچے جا رہے ہیں کسی چیز کو اٹھانے کے لیے، گندے پانی کو صاف کرنے کے لیے یا ٹاکسک گیسز کو نکالنے کے لیے، اس کو آپ ایسے سامان دیں تاکہ ان کی لائف کی تو پروٹیکشنز ہو، ان کی ہیلتھ کا کوریج کریں، ان کی بیماریوں کا، ان کی بیماریاں دیکھیں، کیونکہ ہاتھ گندے پانیوں میں وہ کر رہے ہیں ہر چیز، تو ظاہری بات ہے ان میں بیماریاں تو ہوگی، ان کا بھی تو آپ ان دیکھیں، اور ان کو سیکیور کانٹریکٹ دیں، مطلب ان کی جاب بھی وغیرہ نہیں کی جاتی ہے۔ سٹیزنز کی رسپانسبلٹی کیا ہے جو شہری ہیں ہم، اسپیشلی سوسائٹی جس میں ہم رہتے ہیں، اسپیشلی پاکستان کی سوسائٹی میں اور اسپیشلی بلوچستان کی سوسائٹی تو ماشاءاللہ بروٹل سوسائٹی میں ہے، اسپیشلی دا ایلیٹ جو بڑے لوگ ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینس ہیں۔ ان کو چاہیے کہ یہ جو ورکرز کے رائٹس ہیں ان کے لیے وائس اٹھائیں، ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر ہیومنس رائٹس کی وائلیشنس ہو رہی ہے۔ اور مورل میسج ہمارے پاس کیا ہے؟ سینیٹیشن ورکر کے ساتھ ہم ڈسپوزیبل کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، جو کہ ایسا ہے کہ ہیومنٹی کی جو ڈگنیٹی ہے اس کے ساتھ ہم چیٹنگ کر رہے ہیں، دھوکہ دہی کر رہے ہیں، کسی کی مورل ڈس انٹیگریشنز، تو اس میں انٹیگریشن وغیرہ پیدا نہیں ہوگی۔ تو اس میں یہی تھا ڈسپونسبل میں، ایکسپینڈیبل میں،
نیکسٹ اور لاسٹ ہمارے پاس ایڈیٹوریل آتا ہے سلائڈ فرسٹ میں، اناٹومی آف ریلیف پولیٹکس۔ ابھی ریلیف پولیٹکس سے ہی آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو کہ ریلیف پولیٹکس کیا ہو سکتی ہے۔ بیسیکلی یہ پنجاب کے فلڈ کی وجہ سے کچھ ریلیف دیا گیا ہے، اس کے حساب سے ہے۔ دا اناؤنس فلڈ ریلیف پیکج دا پرومس۔ فلڈ جو آیا ہے پنجاب میں، اس کے لیے مریم نواز صاحب نے یہ اناؤنس کیا ہے۔ کور پیکج ہے، ایک بڑا پیکج ہے، فائنینشیل کمٹمنٹ کی گئی ہے، اٹ مینس کہ پرومس کیا گیا ہے۔ کس طرح؟ اگر کسی کا گھر تباہ ہو گیا ہے یا ڈسٹروائے ہو گیا ہے ڈلج کی وجہ سے، فلڈ کی وجہ سے، تو اس کو 10 لاکھ دیے جائیں گے۔ اٹ مینس کہ 1 لاکھ دیا جائے 1 ملین دیا جائے گا، 10 لاکھ۔ نیکسٹ، جس کا گھر ڈیمیج ہوا ہے، مطلب دیوار گر گئی ہے یا ایک روم گر گیا ہے، اس کو 5 لاکھ دیا جائے گا۔ نیکسٹ، جن کے ایکڑز ہیں، زمین ہے، فار ایگزامپل جس طرح ہمارے یہاں ہم لوگوں نے کاشت کی ہیں، تو وہاں پر سیلاب آیا، وہ فصل ختم ہو گئی، تو 1 ایکڑ پر اس نے 20,000 دیا ہے۔ 1 ایکڑ جس کا اگر فلڈ میں گیا ہے، اس کو 20,000 دے گی۔ کیٹل لوسٹ، مطلب کہ جس کی اگر گائے ہو گئی یا آپ کہہ سکتے ہو بھینس ہو گئی، وہ اس چیز میں ڈوب گئی ہے یا مر گئی ہے، اس کو 5 لاکھ دیے جائیں گے۔ اسی لیے اس کو ریلیف پولیٹکس کہا گیا، اور یہ کور اس کے تھے۔ نیکسٹ کو ہم دیکھتے ہیں، نیکسٹ سلائیڈ میں یہی ہے کہ پولیٹیکل بیٹل گراؤنڈ اینڈ فیوچر رسک۔ پولیٹیکل بیٹل گراؤنڈ ہے، ابھی میں یہی کہ کچھ دن ایک لیکچر سن رہا تھا، اس نے کہا تھا کہ پاکستان میں اپروکسیمیٹلی جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں، پولیٹیشنز ہیں، وہ ریٹائر ہوں گے۔ اٹ مینس کہ وہ ورک نہیں کریں گے پولیٹیشنز میں۔ تو اس کی بیسس پر بلاول بھٹو بھی آ سکتا ہے، مریم نواز بھی آ سکتا ہے، اور 2-3 کا اور مینشن کر رہا تھا کہ جنریشنز کے حساب سے۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلے آیا کہ یہ جو آپ ڈیلیور کرو گے یہ پیسے، یہ کیسے؟ کیا اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ کیا اس میں ٹرانسپریسی ہوگی کہ آپ لوگوں کو 10 لاکھ دو گے، کسی کو 5 لاکھ دو گے؟ کہ آیا کہ اس میں فیئرنیس ہوگی؟ پبلک میں ٹرسٹ پیدا کیسے کیا جائے گا؟ اور پریپیئرڈنیس کیسا ہوگا؟ اگر تیاریاں ان کی کیسے کی جائیں؟ تو ڈیلیوری کا جو میکنزم ہے کہ پیسے وہاں تک کیسے پہنچائے جائیں گے، تو آپ سب کو پتہ ہوگا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام BISP بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس کو مریم نواز صاحب نے ختم کر دیا۔ اس نے کہا نیو ریلیف کارڈ کریں گے۔ اٹ مینس کہ پولیٹکس یوز کی گئی، حالانکہ رجسٹرڈ لوگ اسی میں ہی تھے کہ غریب لوگ یہ ہیں، اور غریبوں کی طرف اس سائیڈ اگر سیلاب آئے تو یہ حقدار ہے اس چیز کا، لیکن اس نے ختم کیا اور نیو ریلیف کارڈ اسٹارٹ کیا۔ اپوزیشن نے یہ کہا کہ جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا تو پھر آپ یہ کیوں لانچ کر رہے ہیں؟ اس میں بھی تو ایک پروسیس لگے گا۔ رزلٹ جو ہوگا پولیٹیکل ریولری ڈیلے ریلیف، رزلٹ یہی ہوگا پولیٹیکل ریولری ڈیلیز ریلیف۔ پولیٹیکل میں یہ جو اپوزیشنز ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہیں، یہ جو ریلیف ملنا تھا لوگوں کو ٹائم پر، وہ ختم ہو جائے گا۔ جس طرح آپ سب کو پتہ ہے بلوچستان میں پاکستان پورے میں 2022 میں فلڈ آیا تھا، 2022 میں، تو اتنا سلو پروسیس حساب سے لوگوں نے اپنے گھر تو بنا لیے ہیں، لیکن گھر ابھی منظور ہو رہے ہیں بلوچستان میں۔ سندھ میں دیکھ رہے ہیں، ابھی بلوچستان میں ابھی کیا فائدہ بھائی، ابھی دوسرا سیلاب آیا ہے۔ تو پولیٹیکل اپوزیشنز کی وجہ سے یہی سین پیش ہوتا ہے۔ پبلک کی جو کمپلینٹ تھی وہ کہتی ہے، پبلک کی اوپینین یہی تھی کہ گورنمنٹ جو ہے اس نے ہمارے گھروں سے زیادہ پریورٹائز اس نے روڈ کو دیا۔ اس نے کہا کہ روڈوں کو بچائیں، روڈوں کو کوئی بھی خلل نہ ہو، ان کو بچانے کے لیے ہمارے گھروں کی قربانیاں دی گئی۔ تو گائس آج کے یہی 3 ایڈیٹوریل تھے اور ان کے مین کی پوائنٹ تھے جو ہم لوگوں نے ڈسکس کیے۔ تو انشاءاللہ ڈیلی ایسا کیا کریں گے اور اپنے کرنٹ افیئر کو بھی بوسٹ کیا کریں گے۔ تھینکس فار واچنگ مائی یوٹیوب چینلز۔ خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔